بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم وہ مقدس اور محترم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جس کسی چیز کی بھی نسبت ہوئی اس کی قیمت بڑھ گئی اور اس کی فضیلت دگنا ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں نازل ہوا ساری راتوں کا سردار اس رات کو بنا دیا۔ جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کو ساری زبانوں کا سردار بنا دیا۔ جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کو سارے شہروں کا سردار بنا دیا۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء سید المرسلین بنا دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا اس فرشتے کو اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، تمام فرشتوں کا امام بنا دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینے کی آمد ہے اور ہمیں بہترین سے بہترین عمل پیش کرنا ہے اللہ کے حضور، اور سب سے بہترین عمل قرآن کریم کا تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک سے ہم سے پہلے کوئی سستی ہوتی تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں قرآن کریم کو اس کا حق ادا کریں، اس کا حق دیں اور اس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ پہلے آدھا سپارہ کرتے تھے تو اب ہمیں سپارہ کرنا چاہیے۔ پہلے 2 رکوع پڑھتے تھے اب ہمیں 4 رکوع پڑھنے چاہیے، اور بار بار اس کو دہرانا چاہیے، بار بار اس کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی شفاعت کی جائے، اور وہ بھی شفاعت بھی کون کرے گا؟ قرآن کریم۔ یہ حدیث مسلم شریف میں درج ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے، تفسیر و ترجمہ وغیرہ کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت ہی نہیں ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو، اس کو پڑھو پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں ہے جس نے قرآن سیکھا، اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھا پڑھایا اور عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی مشک یعنی بوری وغیرہ جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کے علم بھی حاصل کرتا ہے، مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود ہے۔ فرمایا کہ ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی مشک ہو جس کا منہ کس کر باندھ دیا گیا ہو، یعنی اس سے لوگ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشک بھری مشک سے دیا جس کا منہ بند کر دیا گیا۔ پر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لہذا الف لام میم پڑھنے میں 3 نیکیاں ہیں اور ان کا ثواب کم از کم 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور فرضوں کا درجہ جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے، اور نوافل کا درجہ جو ہے فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کریم پڑھتا جائے گا تو ایک حرف پر اس کو نہ جانے کتنی نیکیاں ملیں گی، اور کتنے اعمال اس کے نامہ اعمال میں، کتنے اجر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے،
اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے. یعنی ان دونوں لوگوں پر رشک کرنا چاہیے، ان دونوں لوگوں پر جو ہے حسرت کرنی چاہیے کہ کاش ایسا میں بھی بن جاؤں. ایسی ہی نیکی اور ایسی ہی حسرت کرنی چاہیے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دولت عطا فرمائے اور میں دن رات اس کی تلاوت کروں. یا یہ کہ یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ اس بات پر رشک کرنا چاہیے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اس مال کو پھر میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں. اللہ رب ہمیں ان احادیث مبارکہ پر صحیح طور پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.